اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے شروع کیا تھا 25واں درس البرید. البرید یعنی ڈاک، اور ہم نے اس میں پڑھا تھا حال کے متعلق. آئیے کل والا تیزی سے دہراتے ہوئے آگے بڑھیں کہ جاء صائح البرید، ڈاکیا آیا، حاملن اٹھائے ہوئے، حاملن یعنی اٹھائے ہوئے، برید الیوم آج کی ڈاک، وسلم البرید الی ساجدین، اور سونپا، سلم یسلم مانے سونپا، سونپی ڈاک، الی ساجدین ساجد کو، ساجد تسلم البریدہ، ساجد نے لی ڈاک. صحیح ہے. وفتح الظرف مسرعا، اور جلدی سے لفافے کو کھولا. ظرف مانے لفافہ، فتح مانے کھولا، مسرعا یعنی جلدی سے. فقرأ الخطاب واقفا، پھر کھڑے کھڑے پڑھا خط. جاء الیہ ابوہ، اس کے پاس اس کے والد آئے. وَسَأَلَهُ قَائِلًا، اور اس سے کا پوچھا کہتے ہوئے، من این جاء الخطاب، کہ خط کہاں سے آیا ہے. فَأَجَابَ سَاجِدٌ، تو ساجد نے جواب دیا، اباہ اپنے والد کو، فرحاً خوشی خوشی. ان هذا الخطاب ورد من کلکتہ، کہ بے شک یہ خط آیا ہے کلکتہ سے، من عند صدیقی، میرے دوست کے پاس سے. ہوا دعانی، اس نے مجھے بلایا ہے، الی کلکتہ، کہاں بلایا ہے، کلکتہ بلایا ہے، علی عجل، جلدی میں. ثم قدم الخطاب، ثم قدم ساجد الخطاب، پھر ساجد نے پیش کیا خط کو. یہ ہو چکا تھا کہ ہونا ہے، یہیں سے ہونا ہے. ثم قدم، قدم یقدم کس باب سے ہے، باب تفعیل سے ہے، اسی سے تقدیم آتا ہے، تقدیم. قدم یقدم تقدیما، پیش کرنا. کیا تفعیل پہ ایسے بیٹھے ہیں. آپ میزان پڑھ رہے ہیں نا، میزان پہ صرف کبیر آئے گی لاسٹ میں آپ کو، منشعب میں. منشعب جب پڑھنے جائیں گے تو صرف کبیر ہے اس میں، ٹھیک ہے. اس صرف کبیر میں انشاءاللہ آپ پورا پڑھیں گے، اور میرے خیال سے ثلاثی مزید کا بھی آ جائے گا. یہ دیکھیے، قدم ماضی کا، مقدم مضارع، تقدیما مصدر اس کا. قدم يقدم تقدیما، یہ ایسے ہے. فعل يفعل تفعیلا، تفعیلا، یہ تفعیل، تقدیم، تحسین، تمکین، تمرین، سب اسی سے ہے، باب تفعیل سے. تسبیح، تسبیح ہے نا، کس باب سے ہے، تمرین کس باب سے ہے، تفعیل سے. تمکین باب تفعیل، صحیح ہے. تمجید باب تفعیل سے، سب تفعیل سے. تسبیح کا ہے سبح، یسبح، اسی لیے دیکھیے قرآن کی جو سورے شروع ہیں، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق، خلق فسوى.
یا یسبح، سبح یسبح، ایک ماضی کا آتا ہے، مضارع کا بتایا جاتا ہے، پھر مصدر بتایا جاتا ہے تاکہ آپ کو گردان کرنے میں کیا ہو جائے، آسانی۔ سبح یسبح تسبیحا، مرنا یمرن تمرینا، مکن یمکن تمکینا، مجد یمجد تمجیدا، صحیح ہے؟ اس طرح سے اسی طرح تحمید آئے گا، تحمید، حمد یحمد تحمیدا، تقدیر بھی اسی سے آئے گا، قدر یقدر تقدیرا، تحدیر بھی سے حدر یحدر تحدیرا، تشدید عین، ہاں اس کے عین کی تکرار ہو نہیں ہے، عین کلمے کی تکرار، عین کی نہیں، عین کلمے کی تکرار، تشدید سے فعلا، عین پہ تشدید آ رہی، اسی طرح سے قدر سبحا تو با پہ آ رہی ہے نا، عین کلمے پہ کیا آئے گی، تشدید آئے گی ہمیشہ، اس کو باب تفعیل بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، یاد رکھیے۔ ثم قدم، پھر پیش کیا، ساجد، ساجد نے، الخطاب، خط، مفتوحا، مفتوحا یعنی کھلا ہوا، صحیح، جس ساجد نے جب خط دیا تو کیسا دیا، کھلا ہوا دیا، تو مفتوحا کیا ہوگا، حال، الی ابیہ، اپنے والد کی طرف، وقال، اور کہا، تفضل یا ابی، لیجئے میرے والد، خذ الخطاب، خط کو لیجئے، وقرأہ بنفسک، اور اسے خود پڑھیے، وقرأہ، یہ کیا ہے مولانا، فعل امر ہے، ہاں، وقرأہ، اور اسے پڑھیے، بنفسک یعنی خود، آپ خود پڑھیے، ہاں، یہی کلمات امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس سے شب عاشور کہتے، ارکب بنفسک، آپ خود جائیں، وقرأہ بنفسک، اسے آپ خود پڑھیے، قرأ ابو ساجد مسرعان، قرأ ابو ساجد، ساجد کے والد نے پڑھا، مسرعان جلدی سے، تو یہ مسرعان کا اعراب کیا ہوگا، حال، وَأَعَادَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ، وَأَعَادَ، اور دوبارہ پڑھا، صحیح نہیں، وَأَعَادَ سے یہاں مراد ہوگا مولانا، اور پلٹا دیا، لوٹا دیا، بعد القراءۃ، پڑھنے کے بعد، ذَلِكَ الْخِطَابَ إِلَى سَاجِدٍ، اس خط کو ساجد کی طرف، وَأَعَادَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ ذَلِكَ الْخِطَابَ، اور اس خط کو پڑھنے کے بعد لوٹا دیا، إِلَى سَاجِدٍ، ساجد کو، وَسَأَلَ ضَاحِكًا، اور ہنستے ہوئے سوال کیا، تو ضاحکن کا اعراب کیا ہوگا، حال منصوب، کیا مولانا، حال، چونکہ اس کے ذریعے سے کیا بیان ہو رہی ہے، ارے حالت، حالت، کیفیت، عمل کی کیفیت، کیسے سوال کیا انہوں نے، ہنستے ہوئے سوال کیا، فَمَتَى تُسَافِرُ یا ابنی، فَمَتَى، تو کب، تُسَافِرُ، تم سفر کرو گے، یا ابنی، اب یہ دیکھیں تُسَافِرُ مولانا کیا ہے، مضارع ہے نا، اب یہاں پہ حال کا ترجمہ نہیں کریں گے، چونکہ بات ابھی ہو رہی لیکن سفر تو بعد میں کرے گا نا، اب مستقبل کا ترجمہ کریں گے، متا تسافرو، تم کب سفر کرو گے، یا ابنی، ہے میرے بیٹے، سمجھ میں آیا آپ کو مضارع کا ترجمہ کیسے بدلنا ہے، جی آقا، قرینے کے اعتبار سے آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کب حاضر کا ترجمہ کرنا ہے اور کب مستقبل کا کرنا ہے، تو
تو متا تسافر ہو، تم کب سفر کرو گے؟ یا ابنی، اے میرے بیٹے. ساجد هل تأذن لی بالسفر یا ابی، هل تأذن لی، کیا آپ مجھے اجازت دے رہے ہیں؟ بالسفر، سفر کی، یا ابی، اے میرے والد، یعنی اے میرے والد کیا آپ مجھے سفر کی اجازت دے رہے ہیں؟ الاب، والد نے کہا نعم آذن لک بالسفر راضیا، نعم ہاں، آذن لک، میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں، بالسفر، سفر کی، راضیا، خوشی خوشی. نعم آذن، راضین کا اعراب کیا ہوگا؟ کہ جب رضا دی تو کیسے رضا دی؟ ناراضگی سے، خوشی خوشی. خوشی خوشی. نعم اذن لک، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، بالسفر، سفر کی، راضیاں، خوشی خوشی. اعادک اللہ سالما، اعادک اللہ، دیکھیے جملہ مولانا، اعادک اللہ. اب یہاں اللہ فاعل ہے، اللہ فاعل ہے، جو آدم میں کا آ رہا ہے یہ مفعول بہ ہے. اعادک اللہ سالما، اللہ تمہیں صحیح سلامت پلٹائے. اعادک اللہ، اللہ تمہیں پلٹائے، سالما، سلامتی کے ساتھ. اب یہ سالما جو ہے یہ کیا ہے؟ حال، یہ حال ہے. اعادک اللہ، صحیح ہے، اللہ تمہیں واپس کرے، سالمان، سلامتی کے ساتھ. اخو ساجد، ساجد کے بھائی نے، رآ اخاہو، اپنے بھائی کو دیکھا، ذاہبان، جاتے ہوئے. اب یہ ذاہبان کا اعراب کیا ہو جائے گا؟ حال ہے. تو اخو ساجدن، ساجد کے بھائی نے، اخ مانے کیا ہوتا ہے؟ بھائی. رآ اخاہو، اپنے بھائی کو دیکھا، ذاہبان، جاتے ہوئے. فقال لہو باکیان، تو اس سے کہا روتے ہوئے. باکیان یعنی روتے ہوئے. باقین مولانا کیا ہو جائے گا اعراب اس کا؟ حال، حال. انا ایضا اسافر معک یا اخی، میں بھی سفر کروں گا تمہارے ساتھ اے میرے بھائی. انا ایضا اسافر، میں بھی سفر کروں گا. ایضا مانے بھی، also. انا ایضا، میں بھی، اسافر، سفر کروں گا، معکا، آپ کے ساتھ، یا اخی، اے میرے بھائی. ساجد قدم الى اخیہ روبیتان، ساجد نے پیش کیا اپنے بھائی کو 1 روپیہ. ساجد قدمہ، ساجد نے دیا، پیش کیا، الی اخیہ، اپنے بھائی کو، روبیتاً، 1 روپے. وخرج مسرعاً، اور جلدی سے نکل گیا. تو یہ مسرعاً کیا ہو جائے گا؟ حال. یہاں پہ دیکھیں درس کے نیچے دیا تمرین علی الحال، اس میں تمرین ہے کس کی؟ حال کی. وَإِعْرَابُ الْأَبِ وَالْأَخْ، اور اب اور اخ کا اعراب ہے. والفعل المعتل من باب اکرم، اکرم یعنی باب افعال سے فعل معتل ہے. معتل یعنی ایسا فعل جس میں کیا ہو؟ حرف علت. جیسے اعاد مولانا حرف علت ہے یا نہیں اس میں؟ حرف علت یعنی کہ اس میں حرف علت میں الف واو یا الف کیا واو بولتے ہیں؟ یا. حرف علت. جی ہاں.
اور دوسرا جو اب اور اخ ہے، اب اور اخ کا اعراب جو ہے اس کو اسماء ستہ مکبرہ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے یہ سارا. اور اس کو دیکھیے کیسے ہوتا ہے ان کا اعراب سمجھ لیجیے، پھر ہم درس میں آپ کو دکھا دیتے ہیں. اگر ہمیں بولنا ہوگا جاء ابو الحسن، اب یہ واو کے ساتھ لانا ہوگا جب فاعل ہوگا. رأیتو ابا الحسن، کیا کہیں گے؟ ابا الحسن. ابا منصوب، مفعول به منصوب ہوگا کس سے؟ الف سے. مرفوع ہوگا واو سے، منصوب ہوگا الف سے. مررتو، مررتو یعنی میں گزرا، بے ابی الحسن، ابی الحسن کے بعد مجرور ہوگا کس سے؟ یا. تو یہ جو ہوتے ہیں اخ، اب، ابن، اخن، ہنن، ہمن، زو، فو، یہ سارے انشاءاللہ آپ پڑھیں گے اسماء ستہ مکبرہ کو. مرفوع ہوگا کس سے؟ مرفوع واو سے. منصوب الف سے. مجرور یا سے. ایسے ہی دیکھ لیجیے، اخو کو دیکھ لیجیے. ہذا اخو ساجد، تو ہذا کیا ہے؟ مبتدا. اخو کیا ہے؟ خبر. خبر. خبر ہے، مرفوع ہے کس سے؟ واو سے. اور مضاف ہے، اور کیا ہے؟ مضاف. ساجد کیا ہے؟ مضاف ہے. رأیت اخا ساجد کہیں گے ہم، کیا بولیں گے؟ آخر دکھ رہا ہے. اخا، اخا کیا بولیں گے؟ رأیت اخا ساجد. کیا بولیں گے؟ مررتو بے اخی ساجد. مجرور ہوگا یا سے، منصوب ہوگا یا سے. دیکھیے دیکھیے منصوب میں دیکھیے ہم لوگ زیارت پڑھتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ. ابو عبداللہ بولتے ہیں، ابا عبداللہ کیا بولتے ہیں؟ آخر دکھ رہا ہے. ابا عبداللہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. ابا منصوب ہے مولانا، کیا منصوب ہے الف سے. کیونکہ اسماء ستہ مکبرہ، اسماء ستہ مکبرہ لکھ دوں. اسماء ستہ، ستہ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ چھ ہیں. کیا بولتے ہیں؟ مکبرہ. اس میں سے دو کا آپ کے یہاں پریکٹس کرائی گئی، کس کی؟ ابو کی اور ابو کی. آئیے درس میں ایک مرتبہ دیکھ لیں تاکہ ان اعراب کی طرف تھوڑا درس میں آپ کو ہم سمجھا دیں، تاکہ جب آپ کو ایک تدبیر کرا دیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی یہ بات. یہاں دیکھیے جا سائی البرید وسلم البرید الى ساجد فتح ظرف مصفقر الخطاب جاء الیہ. اب یہاں دیکھیے جاء الیہ ابوہ، اوپر میں دیکھیے مولانا، یہاں دیکھیے اعراب کیا ہے اس کا؟ جاء الیہ ابوہ. ابو کا اعراب کیا ہے معلوم ہے؟ ہاں؟ مضاف مضاف الیہ. مضاف تو ہے لیکن اس سے پہلے کیا ہے؟ دیکھیے جاء فعل ہے نا، جاء جا فعل ہے. ابو کیا ہے؟ فاعل. فاعل. احسن، کس نے بتایا یہ؟ مبینہ. ماشاء اللہ، خدا آپ کو سلامت رکھے. ہمارے نہیں آ رہا سمجھ میں؟ کون ہے بھائی؟ ابو کیا ہے؟ فاعل ہے.
اور کیا ہے؟ مضاف ہے، ہاں مضاف الیہ ہے، ابو فاعل ہے، مرفوع ہے، کس سے مرفوع ہے؟ واو سے۔ کیوں مرفوع ہے واو سے؟ کیونکہ اسماء ستہ مقدرہ۔ وَسَأَلَهُ قَائِلًا مِنْ أَيْنَ جَاءَ الْخِطَابُ فَأَجَابَ سَاجِدٌ أَبَاهُ۔ فَأَجَابَ فعل ہے، ساجد فاعل ہے، ابا کس کو جواب دیا ساجد نے؟ اپنے ابا کو۔ تو ابا مفعول بہی ہے، ابا کیا ہے یہاں؟ مفعول بہی منصوب ہے، اور علامت نصب کیا ہے اس میں؟ الف، الف ہے، الف۔ صحیح ہے، یہ الف ہے۔ اور دیکھیے ان هذا الخطاب ورد من کلکتہ من عند سے هو دعانی الى کلکتہ ثم قدم ساجد الخطاب مفتوح الى ابیہ۔ ساجد نے پیش کیا، قدم فعل، ساجد فاعل، خطاب مفعول، مفتوحا حال، الہ حرف جر، ابھی کیا ہے؟ مجرور۔ مجرور کس سے ہے؟ یاس۔ اب اس کے علاوہ اور دیکھیے مولانا، نیچے آ جائیے۔ ہاں ہاں ابھی مجرور ہے یا سے، ابھی آخری پہ آ جائیے مولانا۔ نعم آذن لك بالسفر راضین عادك اللہ سالما اخو ساجد رعا اخاہ ذاہبا۔ تو اخ کیا ہے مولانا؟ اخو مبتدا ہے، مرفوع ہے واو سے، رعا فعل ہے، رعا فعل ہے، اخا کیا ہے؟ فاعل ہے، فاعل نہیں ہے، رعا فعل ہے، ہوا فاعل ہے، اخا مفعول بہی ہے، اس نے دیکھا اپنے بھائی کو، تو مفعول بہی ہے، منصوب ہے الف سے۔ یا یہاں پہ آ رہا مولانا قدم الى اخی ہے، کس کو دیا؟ اپنے بھائی کو دیا 1 روپے، تو الہ حرف جر ہے، اخی کیا ہے؟ مجرور۔ اللہ کے بندے، الہ حرف جر ہے تو اخی کیا ہے؟ مجرور۔ علامت جر کیا ہوئی اس میں؟ یا کسرہ، کسرہ بھی تو ہے آغا اخی ہے۔ نہیں نہیں، اخیہ پہ جو ہے یہ تو ہے ضمیر ہے نا، مبنی علی الکسر ہے یہ۔ جی جی ضمیر ہے، اس کی علامت جر یا ہے۔ یا علامت جر یا ہے، احسان۔ کس نے سمجھائی بات؟ مبینہ ہے آغا۔ مبینہ۔ آپ لوگوں میں کسی کو شہناز، فرحت یہ بات جی صحیح آغا، سمجھ میں؟ جی کہ جو اسماء ستہ مکبرہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے واو سے، منصوب ہوتا ہے الف سے، مجرور ہوتا ہے یا سے۔ اب یہاں الا اخوہ نہیں، الا اخوہ کہیں گے غلط، الا اخاہ کہیں گے کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا۔ قال ابو الحسن کہیں گے مولانا، قال ابو الحسن امیر المؤمنین۔ صحیح ہے، مولانا متقیان کا کنیت کیا ہے؟ ابو الحسین۔ ابو الحسن۔ اور کہیں گے یا ابو الحسن، یا امیر المؤمنین۔ سمجھ میں؟ تو ابا آئے گا، تو یاد رکھیے گا۔ تو اس میں ہم نے کیا کیا سمجھ لیا مولانا؟ تمرین علی الحال، حال تو سمجھ میں آ گیا، اور اب کا اعراب آیا سمجھ میں، اور فعل معطل سمجھ میں آیا۔ معطل اس میں حرف علت، حرف علت کون سی حرف علت ہے؟ الف، واو اور یا۔ صحیح ہے، کس کو بولتے ہیں؟ الف، واو اور یا کو حرف علت بولتے ہیں، الف، واو اور یا یا، یہ 3 حرف علت ہے۔ اگر فعل میں فعل کے کہیں بھی آتا ہے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ معطل۔ جیسے مولانا دیکھیے وقفا، واو کیا ہے؟ یہ حرف علت۔ صحیح نا؟ اور آ جائیے عمل، مثال جرا کیا ہے؟ یا کیا ہے؟ حرف علت۔ حرف علت۔ قالا
درمیان میں کیا ہے یہ الف نہیں ہے اصل میں واو ہے حوالہ تھا نا یہ کیا تھا حوالہ اصل کیا ہے وہ واو ہے ناما صحیح ہے وعدہ کیا ہے وعدہ وہ علت ہے نا ہاں نما ینمو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے یہ نما یہ کیا ہے واو ہے اصلی واو ہے نما ینمو اسی طرح سے یہاں پہ اعادہ اعادہ میں کتنا ہے دکھ رہا ہے اعادہ یہ علت ہے نا وہ حمزہ ہے اور ہم تطبیق کرا دیتے ہیں اس میں دیکھیے شروع سے دیکھ لیں جا سعی البرید حاملا البرید وسلم البرید الى ساجد ساجد وسلم المتحضر ومسلم فقرا الخطاب واقفا جاء الى يبو ساله قائلا جاء الخطاب اجاب یہ جو اجابہ دکھ رہا ہے یہ بھی کیا ہے معطل ہے باب افعال میں معطل ہے مولانا باب افعال میں معطل ہے صحیح ہے اس کے علاوہ هو دعانی الى تفضل يا ابي خذ الخطاب واقراه بنفسك قراه واعاد اعاد تو اجابہ اور اعاد یہ اس باب سے ہیں آقا دعانی بھی تو ہے دعانی دعانی بھی معطل ہے لیکن وہ باب افعال سے نہیں ہے نا یہ دیکھیں انہوں نے یہاں پہ کیا کہتے باب اکرم من باب اکرم یکرم اکرامن تو اکرم یکرم اکرامن جو ہے یہ باب کون سا ہو جائے گا باب افعال صحیح ہے نا تو یہاں جو انہوں نے ایک شرط یہ لگا دی نا من باب اکرم تو اکرم سے کیا ہے اعادہ ہے اعادہ ہے اعذنا ہے صحیح ہے اور اجابہ ہے ٹھیک ہے یہ سارے باب افعال سے ہیں جی آقا انشاءاللہ اسے دیکھیے گا رہی اس کی تمرین تو انشاءاللہ تمرین ہم کل کرائیں گے الحمدللہ رب العالمین